بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت چہارم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس میں ہم نے پہلی ہم خدا دیکھتا ہے اس کا شروع کر رکھا ہے، اور 5 حصوں میں اب تک ہم اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ ہماری نظم جو تھی، ہم اس کی پڑھائی بھی ہو گئی، اس کی تفہیم بھی ہو گئی، اس میں موجود زبان شناسی کی مہارتیں، اس کی مشق بھی ہم نے کر لی۔ آج ہم نے اس کو اپنے آخری حصے میں یعنی چھٹے حصے میں پڑھنا ہے۔ یہ ہماری کتاب کی پہلی نظم ہے اور چھٹا سبق اس کا آج ہم پڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ ہماری یہ ہم جو ہے خدا دیکھتا ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں آپ جو چیزیں سیکھیں گے یا آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ جس قابل ہو جائیں گے، وہ چیزیں ہیں یا وہ حاصلات تعلم ہے کہ عبارت میں موجود جدول، تصاویر اور نقشوں میں دی گئی معلومات پڑھ کر نتائج اخذ کر سکیں، پہلی چیز۔ اور دوسری جو مہارت آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موزوں انداز میں لکھ سکیں۔ آج آپ نے 2 مختلف چیزیں سیکھنی ہے۔ ایک ایسی کہ اگر آپ کو کوئی نقشہ دیا جائے، کوئی جدول، کوئی تصویر ہو، وہ عبارت میں ہو، مطلب وہ آپ کے سبق کا حصہ ہو۔ سکھایا تو ہم یہیں سے سکھائیں گے، تو ہم آپ کو یہیں سے نا کہ سبق میں ہو۔ اور اگر آپ کے سبق میں نہیں بھی، ہم راہ چلتے ہوئے جیسے ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ہمیں بورڈز نظر آتے ہیں، سائن بورڈز ہوتے ہیں، بل بورڈز ہوتے ہیں، تو ان کو آپ پڑھ سکیں۔ ان میں جو معلومات درج ہوتی ہیں، جو نقشے ہوتے ہیں، ان پہ جو معلومات درج ہوتی ہیں ان کو پڑھ سکیں، ان سے آپ نتائج اخذ کر سکیں، اور آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ آپ کے ارد گرد کیا کیا چیزیں موجود ہیں ان پہ غور کر سکیں، اور پھر وہاں جو چیزیں آپ سے جو پوچھا جائے، آپ کا مشاہدہ اتنا مضبوط ہو، اتنا قوی ہو کہ آپ پھر اپنے خیالات کو اس مشاہدے کی روشنی میں اتنے مربوط اور رواں انداز میں دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ وہ 2 مہارتیں ہیں جو آپ آج انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے ایک سرگرمی رکھی ہے، اور سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ نقشے کی مدد سے بیت اللہ کی نشاندہی کریں۔ نقشے کی مدد سے بیت اللہ کی نشاندہی کریں۔ کتاب آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں بھی یہ سرگرمی موجود ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، چونکہ ہم نقشے، جدول یا تصاویر میں جو معلومات درج ہوتی ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے، ان سے نتائج اخذ کرنا سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے نقشے کی مدد سے پہلے ہم نے آج اس کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے نقشے کی مدد سے بیت اللہ کی نشاندہی کرنی ہے۔ اب اگر آپ ذہن میں لائیں، آپ جہاں پہ رہتے ہیں، تو آپ ایک خاکہ بنائیں کہ آپ کو گھر سے اسکول آنے تک ایک باقاعدہ ایک راستہ آپ کو پتہ ہے جس پہ سے آپ روز آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ایک کاپی کے ایک صفحے پہ اپنا اسکول بنائیں، اور وہاں سے وہ راستے جن سے آپ گزر کے آتے ہیں، خواہ آپ پیدل آتے ہیں، بس سے آتے ہیں، گاڑی سے آتے ہیں، تو ان راستوں کو اپنے ایک سائڈ پہ گھر بنائیں اور دوسری جانب آپ اپنا اسکول بنائیں، جہاں بھی جس بھی سمت میں وہ ہے، تو اس کو راستوں سے یا نقشوں سے ظاہر کریں، تو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ مرتب ہوگا۔ کیونکہ آپ اس چیز سے واقف ہیں۔ لیکن جہاں پہ آپ کسی چیز سے واقف نہیں ہوتے، آپ کے لیے وہ جگہ نہیں ہے، آپ کے لیے معلومات نہیں ہے، تو آپ کو سمجھانے کے لیے، ہم سب کو سمجھنے کے لیے یا تصاویر کا سہارا لیا جاتا ہے، یا کوئی جدول ایسا بنا دیا جاتا ہے جس میں معلومات درج ہوتی ہیں، یا نقشے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بڑے شہر میں انٹر ہو رہے ہیں، وہاں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کے جو داخلی راستے ہوتے ہیں، ان داخلی راستوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس شہر میں کون سا راستہ کس جانب جائے گا، کتنے فاصلے پہ کون سی اہم جگہ ہے یا کون سی منزل ہے، تو وہ آپ کے لیے معلومات میں اضافہ کرتا ہے۔ اب ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے نقشے کی مدد سے بیت اللہ کی نشاندہی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ میں آپ کو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک سائن بورڈ ہے، ایک جدول ہے، ٹھیک ہے، یا ایک آپ کے لیے ایک یہ بھی اس کو آپ نقشے کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس اس جگہ تک پہنچنے کی معلومات درج ہیں۔ اب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ آپ اس جگہ تک پہنچے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، ٹھیک ہے، تو غیر مسلموں کے داخلے کے لیے وہاں پہ ایک الگ سے راستہ بنایا گیا ہے، الگ سے سڑک ہے، اور مسلمانوں کے لیے داخل ہونے کے لیے ایک الگ سے راستہ ہے۔ اگر آپ نقشے کی مدد سے دیکھنا چاہیں، نقشے پہ دیکھیں، تو آپ کو یہاں پہ یہ چیز دکھائی دے رہی ہے مکہ مکرمہ، اوپر تصویر بھی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک باقاعدہ
ایک ایسا نقشہ یا ایک راستہ تلاش کرنے کے لیے، یا آپ جسے کہہ لیں کہ سمت یا اطراف کو جانچنے کے لیے ایک جو نقشہ ہے یہ حقیقت میں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ یقیناً اس سے واقف ہوگا، ورنہ انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، آپ وہاں سے اس کو تفصیل سے اپنے امی ابو کے موبائل سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے للمسلمین فقط، یعنی صرف یہ راستہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب یہ نیچے اس سڑک کے جہاں سے یہ راستہ جاتا ہے، یہ تیر اس سڑک کی نشاندہی کر رہے ہیں، ان راستوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو یہ راستے جاتے ہیں، یہ سڑکیں جاتی ہیں جہاں سے صرف مسلم داخل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی بورڈ پہ بالکل یہ جو بورڈ ہے اس پہ ساتھ میں سرخ رنگ ہمیشہ توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کی جانب آپ کی خصوصی توجہ مبذول کروانی ہو تو وہاں پہ سرخ رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی اس چیز پہ غور کیا کہ جب آپ سفر کر رہے ہو تو ہمیں اکثر کوئی ایمبولینس دکھائی دیتی ہے تو اس کے اوپر بھی سرخ رنگ کی بتی جل رہی ہوتی ہے۔ سرخ رنگ کو آپ ہمیشہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز پہ توجہ اس پہ مبذول کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سرخ رنگ سے اس نقشے میں بنایا گیا ہے غیر المسلمین، ایسے لوگوں کے لیے راستہ جو مسلمان نہیں ہے۔ اب ان کے لیے راستہ ہے طائف جانے کا، پھر وہاں پہ ایک جگہ ہے اللیث، اس پہ جانے کا، اور جیزان پہ جانے کا۔ نیچے آپ کو اسی طرح سے یہاں پہ بھی تیر کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ راستہ چونکہ یہاں سے ہم مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں سے یہ لوگ جس جگہ پہ یہ ہے سڑک کی جس جگہ پہ یہ نقشہ موجود ہے وہاں سے یہ لوگ ان شہروں کو جا سکتے ہیں، یعنی وہ سیدھے نہیں جائیں گے بلکہ وہ اپنے راستے کو، اپنی گاڑیوں کے رخ کو اس طرف موڑ لیں گے اور ان سڑکوں پہ سے سفر کریں گے۔ اس طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی معلومات، ہم نے کسی چیز کو دیکھنا ہو، ہم نے کسی راستے کے بارے میں جاننا ہو تو اس طرح سے ہم نقشوں کی مدد سے اس راستے تک، اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے نقشے کی مدد سے بیت اللہ کی نشاندہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، نقشہ ایک میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ عام طور پہ جو نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ چونکہ سیٹلائٹ سے بنائے جاتے ہیں تو وہ اس پہ جو بین الاقوامی ایک زبان انگریزی اس میں لکھا جاتا ہے، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہاں پہ صرف آپ کو نقشے کے ذریعے، نقشے میں درج معلومات بتانا یا اس کے ذریعے تلاش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نقشہ ہے جس پہ آپ کو یہاں پہ یہ سعودی عربیہ نظر آ رہا ہے۔ میں اس کو آپ کی سہولت کے لیے اردو میں بھی ساتھ ساتھ لکھ دیتی ہوں، سعودی عرب۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے اردن، جارڈن ہے، ٹھیک ہے، یہ ریڈ سی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کا سمندر ہے، اس کو ہم سمندر کا نام دیتے ہیں۔ یہ اب جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو یہاں پہ یہ جو سرخ اس لکیر کے ساتھ یہ نظر آ رہی ہے، یہ ہے مکہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پہ اب آپ آ جائیں، یہ پورا یہ والا جو علاقہ ہے، یہ دیکھیں، یہ اس میں سعودی عرب میں یہ مکہ آ گیا، یہ ایک اور شہر ان کا رنایا آ گیا، یہ جدہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہے دراصل بیت اللہ۔ یہ آپ کے نقشے پہ آ گیا بیت اللہ۔ یہ آپ کو چونکہ ہم نے ایک جو آپ کی سرگرمی آپ نے اس میں نقشے سے بیت اللہ کو تلاش کرنا ہے، تو اب آپ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے وہ یہاں پہ کہیں ہے، یہ جو ہے اس کے اس طرف ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اب ہمارے پاس جو جانے کے لیے راستے ہیں، اگر آپ زمینی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ ایران کے ذریعے جائیں گے، ایران سے جو اس سے ملحقہ سرحد ہوگی، پھر وہاں سے ویسے ہم لوگ عام طور پہ مطلب ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں، لیکن اب یہ لوگ جو ہیں دیکھیں، جیسے یہ عمان، یہاں پہ آپ کو یہ اس سے باہر کا نقشہ ہے، سعودی عرب سے باہر کی یہ وہ ملک ہے جو اس کے اطراف میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کے ایک جانب افریقہ ہے، یہاں پہ اردن ہے، پھر عراق ہے، پھر یہاں پہ UAE ہے، یہاں پہ عمان ہے۔ تو یہ وہ سارے ہیں جو اس سے باہر ہیں، لیکن ان سب کی سرحدیں اس کے ساتھ ملتی ہیں، درمیان میں آپ دیکھیں کہ یمن اور اس کے درمیان میں، عمان اور اس کے درمیان میں، UAE اور اس کے درمیان میں، یہ سارے وہ ہیں جن کی سرحدیں مل رہی ہیں، بالکل اس کے قریبی جو ہمسائے ہیں یا سب سے قریبی جو پڑوسی ہیں وہ ممالک ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اس وقت مقصد کیا تھا کہ ہم نے نقشے سے مکہ کو تلاش کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک نقشہ ہے، ہم نے اس میں سے اپنی ساری معلومات کو دیکھا،
یہ مکہ ہے یا یہ بیت اللہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, آپ کو اب اس نقشے پہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ جو خاص مقام جس کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ نقشوں پہ عام طور پہ ایک سرخ یا کالے رنگ کا نشان بنایا جاتا ہے, ساتھ اس کا نام ہوتا ہے. اب جب ہم نے بیت اللہ کا گھر تلاش کرنا تھا تو باقاعدہ اس پہ وہ بھی بنایا گیا. تو اس طرح سے آپ کوئی بھی نقشہ اگر آپ انٹرنیٹ سے کھولیں یا آپ کی کتاب میں, جیسے آپ کی جو معاشرتی علوم کی کتابیں ہیں ان میں مختلف نقشے ہیں, آپ ان سے بھی بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر کہیں پہ جانا ہو یا آپ کے پاس کوئی نقشہ ہو تو اس میں آپ نے معلومات کیسے دیکھنی ہے, اس جگہ تک کیسے پہنچنا ہے, آپ کو پتا ہو کہ اس کے راستے کیسے جا رہے ہیں, اور جو اس کے ارد گرد لائن لگائی گئی ہے, لکیر لگائی گئی, اس کا کیا مقصد ہے کہ اس جگہ تک وہاں پہ اس کے وہ جو حصہ ہے وہ اس جگہ پہ ہے جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا آج آپ کرنے جو کام کرنا ہے وہ ہے عملی منصوبہ. آپ کو پتہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کتاب میں ہر سبق کے آخر میں ایک عملی منصوبہ دیا گیا. ہر سبق کے آخر میں ایک عملی منصوبہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ آپ اس میں جو چیزیں سیکھی ہیں اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کو عملی زندگی میں بھی کریں, آپ کو کرنا بھی آئے اور آپ تلاش کریں. ٹھیک ہے, ہم نے آپ جو چیز سیکھنی تھی یا جو آپ کا آج مقصد تدریس ہے وہ یہ ہے کہ آپ مشاہدہ کریں. ہم نے چونکہ حمد پڑھی تو ہم میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بے شمار چیزوں کے متعلق پڑھا. اب آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ مشاہدہ کریں, غور کریں, اپنے ارد گرد اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کریں اور پھر اپنے خیالات کو, یہ آپ کا حاصل تعلم تھا, آپ کو آج سکھانے کا مقصد ہے کہ آپ مشاہدہ کریں. آپ کے مشاہدہ کرنے کی جو حصہ ہے یا آپ کے مشاہدہ کرنے کا جو انداز ہے یا آپ کے مشاہدہ کرنے میں اس میں آپ تیزی لائیں, آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے چیز پہ غور کر سکیں اور پھر اپنے خیالات کو مربوط اور رواں انداز میں بیان کر سکیں. زبانی بھی ہو سکتا ہے, لکھ کے بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کے اس وقت کی صورتحال پہ منحصر ہے. آپ کے عملی منصوبہ جو کتاب میں شامل ہے وہ ہے کہ اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کریں. اب ارد گرد آپ کے بہت سی چیزیں, اگر آپ گھر کی میں جا کے دیکھیں تو اپنے ارد گرد کا دیکھیں. گھر سے اسکول آتے ہوئے یہ ایک بہترین آپ کے پاس مشاہدے کے لیے وہ وقت ہے, وہ موقع ہے کہ اسکول سے گھر آئیں اور اس راستے کے درمیان میں, اسکول سے گھر کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی جانے والی نعمتوں کی تصاویر چسپاں کریں. اب آپ نے یہاں پہ 2-3 کام ہیں. آپ نے ایک تو مشاہدہ کرنا ہے, اپنے خیالات کو مربوط اور رواں کرنا ہے, اور اس کے بعد مٹی کی اہمیت اور ضرورت پر ایک مربوط عبارت بھی لکھنی ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں گے کہ میں آپ کو اس کو کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں, مکمل اس کو آپ خود کریں گے اور اس نہج پہ چلتے ہوئے آپ کی آسانی کے لیے میں کر رہی ہوں, آپ اس کو مکمل کر لیجئے گا. ہم نے کیا کیا کہ جیسے میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں تو اپنے گھر سے دفتر آتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور بے شمار چیزیں دکھائی دیتی ہیں. انسان ہیں, جانور ہیں, اس ارد گرد میرے آتے ہوئے سڑکوں پہ بے شمار درخت ہیں, پودے ہیں, پودوں پہ رنگ برنگے پھول لگے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہر پودا دوسرے سے مختلف ہے, ہر پھول دوسرے سے مختلف ہے, اس کا رنگ مختلف ہے, اس کی شکل مختلف ہے, اس کی ساخت مختلف ہے. تو بے شمار چیزیں جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں. آپ نے مشاہدہ کرنا ہے, پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں. ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو کبھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم غور کریں بہت سی چیزیں, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے انسان کی حیثیت سے ہم سانس لیتے ہیں, ہم زندہ ہیں, ہم جان والے ہیں, جان رکھتے ہیں, تو ہوا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہوا نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے. پانی, ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح سے ہمارے والدین, ہمارے ہاتھ پاؤں دیکھیں, ہمارا جسم, ہمارے جسم کا ایک ایک عضو کتنی زیادہ بڑی نعمت ہے. فرض کریں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر ہماری آنکھ میں درد ہو تو ہمیں لگتا ہے ہمارے پورے جسم میں تکلیف ہے. یہ اتنی چھوٹی سی نعمت ہے. اگر ہمیں زبان پہ سے ہم ذائقہ نہ محسوس کر سکیں تو ہمیں دنیا کی ہر چیز بد ذائقہ لگے, ہمیں اس میں کوئی مزہ نہ آئے, کوئی لذت نہ آئے, تو یہ ساری کیا ہے, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, آپ کے لیے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کو چسپاں کرنا ہے. اس کے لیے آپ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک چارٹ پیپر لے لیں اور کسی پرانے رسالے سے, اخبار سے, یا اگر آپ کو اچھی تصاویر ملتی ہیں تو آپ ان کو لیں.
میں نے مختلف تصاویر لی ہیں آپ کے لیے اللہ کی نعمتوں کی، ٹھیک ہے، اور ان کو آپ نے چارٹ پر چسپاں کرنا ہے، اس پر چپکانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کچھ تصاویر لائی ہوں جو میں ابھی آپ کے سامنے ہی چپکاؤں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ایک تصویر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں ہے پانی۔ ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں پانی چاہیے، جانوروں کو پانی چاہیے، پودے ہیں تو ان کو زندہ رہنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے پانی چاہیے، اور پانی کے لیے تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی اپنی ایک مخلوق بھی بنائی ہے۔ تو میں یہاں پہ لگاؤں گی ایک تصویر اللہ کی نعمت کی، پانی، ٹھیک ہے، اور میں یہاں اس سے پہلے لکھ دیتی ہوں اللہ کی نعمتیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہم لگا لیتے ہیں والدین۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے والدین۔ اپنے والدین آپ دیکھیں آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، آپ کے لباس، خوراک، آرام، اسکول، تعلیم، آپ کے اخراجات سب کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ والدین ہمارے پاس ہیں۔ یہ ہمارے پاس اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوراک، طرح طرح کے کھانوں سے نوازا ہے، گوشت، سبزیاں، پھل، اناج، دالیں، چاول، میٹھا، نمکین، کڑوا ذائقہ۔ تو یہ تمام چیزیں، خوراک، غذا، ہمارے جسم کی بنیادی ضرورت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد خوبصورت ماحول، درخت، جنگل، پودے، پھل، پھول، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نکال دیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہماری زندگی نامکمل ہے؟ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ پانی ہے تو پانی کی بنیاد پہ انسان زندہ ہے، درخت پھل پھول رہے ہیں، اسی طرح سے سبزیاں ہم حاصل کر رہے ہیں، گوشت اگر ہے تو وہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوا ہمارا پہلا حصہ جس میں آپ نے کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کی آپ نے تصاویر چسپاں کرنی ہے۔ میں نے چند تصاویر صرف اس لیے لگائیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے، آپ اس سے زیادہ، جتنی زیادہ آپ کو ملتی ہیں، آپ ایک چارٹ پیپر پہ خوبصورت خوشنما تصاویر ان کو چسپاں کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، مٹی کی اہمیت اور ضرورت پر ایک عبارت بھی لکھنی ہے، مربوط عبارت۔ تو آپ اس کو اسی چارٹ پیپر پہ نیچے آپ اس کا اگلا عنوان دیں اور اس کو لکھیں، مٹی کی اہمیت اور ضرورت، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ لگا لیں لکیر، اور اسی چارٹ پیپر پہ لکیریں لگا کر آپ جو آپ کا باقی چارٹ پیپر بچ جائے گا اس پہ ایک مربوط عبارت لکھ لیں۔ اس طرح سے آپ یہ چارٹ جو تیار کریں گے، ایک دن 2 دن میں آپ کا یہ عملی منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ کا یہ چارٹ تیار ہو جائے تو آپ اس کو اسکول میں دکھائیں۔ اگر آپ کی جماعت میں تختہ نرم موجود ہیں تو آپ بچے جو ہیں اس کو وہاں پہ چسپاں کریں، اپنے تختہ نرم پہ لگائیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے ارد گرد، آپ کی جب اس میں نظر پڑے گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اگر آپ کی جماعت میں تختہ نرم جو ہے وہ ذرا مختصر ہے، جو اس پہ باقی مضامین کی بھی بہت سی چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس خوبصورت چارٹ کو جس پہ آپ نے یہ چیزیں لکھی اپنی معلمہ کو دکھائیے، اپنے دوستوں کو دکھائیے۔ 1 دن 2 دن آپ اس کو اسکول میں رکھیں، اس کے بعد گھر لے جائیں اور اپنے کمرے میں، گھر میں، اپنے کمرے میں اس کو لگا لیں، تاکہ آپ کو خوشی کا احساس ہوگا کہ آپ نے یہ کام خود کیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر بار بار کرنا آئے گی، آپ کو لکھنا آئے گا۔ آپ مربوط عبارت دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں بہت سی چیزیں آئیں گی۔ تو اس طرح سے آپ نے اسمبلی منصوبے کو مکمل کرنا ہے، اور اس طرح ہمارا آج کا یہ جو پہلا سبق ہے، جو ہم تھی خدا دیکھتا ہے، وہ مکمل ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہم اپنا اگلا سبق، سبق نمبر 2 نعت شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اساتذہ کرام، آپ کے لیے پی پی ٹیز جو ابھی اس پریزنٹیشن میں یا اس سبق کی سہولت کے لیے بنائی گئی وہ موجود ہے، اور آپ کے لیے، آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے مکمل مشق، حل شدہ مکمل مشق، حمد کی حل شدہ مکمل مشق، وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ آپ جب چاہیں
اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے اگر کسی چیز میں کچھ الجھن یا مشکل درپیش ہو تو اس کا حل بھی اس میں موجود ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ۔